وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ صف آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار کا مطلب یعنی اللہ کے دین کے جھنڈے کو اٹھانے والے بن جاؤ، کیونکہ دین کی مدد، دین کی اعلاء اور سربلندی اور اس کی ترویج اور ترقی کے لیے کوشش، دین کی سربلندی فرض منصبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بن رہا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار بن رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کے دین کے مددگار بن جاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ۔ اور دیکھیں جیسے بیعت کے معاملے میں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا وہ کیا تھا؟ اللہ کی بیعت کرنا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا وہ اللہ کی مدد کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ تو حکم ہے کہ ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ پھر حضرات صحابہ کرام اور ایمان والے وہ اللہ کے مددگار ہوئے کہ نہ ہوئے۔ البتہ دیگر آیات سے حضرات صحابہ کرام کا اللہ اس کے رسول کے دین کا مددگار ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں بھی انصار کا لفظ آ گیا، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ تو جو کفار پر سخت ہیں تو یہی تو دین کی مدد ہے۔ جو مشرکین اور کفار اور منکرین اور دین کے مخالفین کے اوپر سخت ہیں، سخت گیر ہیں، وہی تو اللہ کے اور اس کے رسول کے انصار ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار اور مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے للحواریین، اپنے حواریین سے فرمایا تھا۔ حواری مخلص دوست کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کو حواریین کہا جاتا تھا۔ تو جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا من انصاری الی اللہ، من انصاری کون میرا مددگار ہوگا الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے۔ اور یہ خاص موقع تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں مغلوب ہوتا جا رہا ہوں، تو پھر انہوں نے یہ آواز لگائی تو 12 افراد وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہوں گے اللہ کے دین کے معاملے میں،
اور پھر ان لوگوں نے اشاعت اور دین کی ترویج شروع کر دی۔ ویسے تو دین حق کے قبول کرنے اور اس کے پھیلانے کے اندر بہرحال مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں اور مشقتیں آتی ہیں۔ چنی گفتم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہے۔ وہ جنہوں نے کہا ہے پھر انہوں نے ان مشکلات کو فیس بھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ ان حضرات نے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ مشقتوں کا سامنا کیا، لیکن جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے ایک لمبا عرصہ تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ اصحاب الاخدود کون ہے؟ یمن کا بادشاہ ذو نواس، جس نے نجران کے عیسائیوں کو مجبور کیا کہ تم عیسائیت چھوڑو، یہودیت کو قبول کرو، اور جب انہوں نے انکار کیا تو کیا کہا کہ جو یہودیت قبول نہیں کرے گا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر ان خندقوں میں ان عیسائیوں کو، مسلمانوں کو بھر کر اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور 34 عیسوی کے اندر یہ حضرات مسلمان ہوئے، یعنی کہ عیسائیت کو قبول کیا۔ اس وقت جو دین حق تھا وہ عیسائیت تھا، اور جو عیسائیت قبول کرتا تھا وہی مسلمان تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور وہ ہر نبی کی بنیادی اور اساسی تعلیمات تھی، وہ سب ایک تھی، مشترکہ تھی۔ تو یہ مسلمان ہوئے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بت پرست قوم تھی، اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار کی پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلائے رکھا۔ اور پھر وہ جب 334 عیسوی کے اندر وہ غار میں جا رہے ہیں تو 343 عیسوی میں وہ غار سے دوبارہ سے بیدار ہو کر نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں کی جو حکومت تھی یا وہاں کا جو علاقہ تھا وہ عیسائیت کو قبول کر چکا تھا۔ تو دیکھیں جو 300 سال بنتے ہیں یہ عیسائیت پر مسلسل مشقتوں اور تکالیف کے سال ہیں، اور یہودیوں نے بھی کوئی کم مصیبتوں کے پہاڑ ان پر نہیں توڑے۔ لیکن پھر جب 300 سال گزر گئے تو پھر رومن امپائر، رومن ایک بڑی حکومت تھی اس زمانے میں، تو یہاں کا بادشاہ وہ عیسائی ہو گیا، اور پھر عیسائیت کو عروج ملا، اور پھر عیسائیت پھیلی ہے اور ان لوگوں کو سکھ کا سانس آیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریین سے، من انصاری، میرا کون مددگار ہوگا اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں؟ تو 12 افراد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دین کی اشاعت شروع کر دی۔ قال الحواریون، تو ان حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک طائفہ وہ مسلمان ہو گیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے طائفہ نے کفر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کے 3 فرقے بن گئے تھے۔ ایک فرقے نے تو کہا کہ یہ اللہ تھے جو زمین پر آئے تھے اور دوبارہ سے واپس چلے گئے، اس فرقے کا نام تھا یعقوبیہ۔ اور دوسرا فرقہ تھا جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلا لیا، یہ فرقہ تھا نستوریہ۔ اور تیسرا فرقہ انہوں نے کہا کہ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے جو اس کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ نے ظالموں اور ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ تھے مسلمان۔ اب اس زمانے کے اندر یہ جو کافر تھے، یعنی جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ تھے یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، تو یہ ظاہری بات ہے یہ کافر ہوئے، تو ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا تھا ان مسلمانوں کے اوپر،
جو یہ کہتے تھے نہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن اتارا، تو قرآن نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو گویا کہ پھر دین محمدی قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا وہ طبقہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو دلیل اور حجت کے ذریعے سے کس کی تائید کی؟ اس فرقے کی جو کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک فرقہ تو مسلمان تھا، یعنی جس نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور دوسرا فرقہ وہ چاہے ابن اللہ کہیں چاہے خدا ہی کہیں، وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، انہوں نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر ہم نے تائید کی، مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید کی۔ کن کی تائید کی؟ جو مسلمان تھے۔ اور تائید کیسے کی؟ دلیل اور حجت کے ذریعے سے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، لہذا یہ ایمان والے پھر ان کے اوپر غالب آگے دلیل اور حجت کے اندر۔ یہ ہے جی آخری آیت مبارکہ۔ آج ہماری سورہ صف بھی مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔